بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بہم نتولا ومن عادائہم نتبرأ إلى الله تعالى. وقال عليه السلام في دعائه المعروف بدعاء الافتتاح: أجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. اور فرماتے ہیں کہ وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دعوتی، اے خدا اے رحیم، یعنی اے موجود جس کی رحمت اور عنایت شامل حال ہے مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں، اس لیے تو رحیم ہے. تیری رحمت کا سہارا لیتے ہوئے تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اجب، تو میری اس پکار اور فریاد کا جواب دے دے، میری فریاد کی جانب تو توجہ کر لے. دیکھیں، جواب اور استجابت میں ایک فرق ہے. یہاں معصوم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اجب واستجب دعوتی، فرماتے ہیں اجب دعوتی، میری دعوت کا جواب دے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کے اندر طلب ہے، دعوت کے اندر حمد و ثناء الہی ہے. عجب یعنی جب میں تجھے تیرے نیک ناموں سے پکاروں تو تو میرا جواب دے. اب جواب پروردگار کا تعلق حاجت روائی سے صرف نہیں ہے، صرف حاجت روائی جواب پروردگار نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو ہم صبح سے شام تک ہزاروں دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ قبول ہوتی ہیں، کچھ قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبول نہیں ہوئی اسے خدا نے جواب ہی نہیں دیا. جبکہ یہ قاعدہ کلی و قانون کل ہے قرآن مجید اور آیات و روایات سے کہ پروردگار عالم یا آواز ادعونی استجب لکم، اگر تم نے مجھے پکارا تو میں جواب دوں گا. یعنی اس میں بغیر قید و شرط کہ خداوند عالم اجازت بھی دے رہا ہے، حکم بھی دے رہا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دعا کی جائے گی خداوند عالم اس دعا کو جواب دے گا. ظاہر بات ہے، ادعونی کہا ہے، مجھے پکارو. جب خدا کو پکارنے جائے گا انسان تو اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، توبہ و استغفار کرے گا، یہ لازمی ہے. لہذا جو بھی دعا ہے، حقیقتاً جو چیز بھی دعا ہے، یعنی خدا کو پکارا جائے تو خدا جواب دے گا. تو اب جواب عام مز استجابت ہے. کیا مطلب؟ مطلب ممکن ہے آپ کہیں کہ پالنے والے مجھے مخصوص چیز دے دے. مثلا آپ کہیں خداوند عالم مجھے ایک گھر دے دے. یہ استجابت سوال ہے یا استجابت دعا بمعنی خاص ہے. لیکن جواب دعا ممکن ہے کہ آپ کو گھر نہ دے خداوند عالم، آپ کو گھر کے عوض میں کوئی اور اچھی نعمت دے دے، یا اصلاً یہاں جو کچھ آپ نے مانگا ہے اس کو مبدل پہ احسن کر دے آخرت میں. تو جواب کا مطلب ہے مورد توجہ قرار دے. یعنی پالنے والے دیکھیں، معصوم ہمیں یہ طریقہ دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکارو تو خدا سے یہ کہو پالنے والے میری طرف توجہ فرما، مجھے جواب دے. جب میں کہوں کہ اے اللہ، تو تیری طرف سے یا عبدی کی صدا آنی چاہیے، لبیک عبدی کی صدا آنی چاہیے.
وہ میں سنوں نہ سنوں بات الگ ہے، لیکن تیری طرف سے جواب آنا چاہیے۔ حالانکہ اس جواب کے اندر خواہ میری حاجات کو دیا جائے یا میری حاجات کو کسی اور مسئلے میں تبدیل کر دیا جائے۔ آپ نے اخیراً بعض وقت سنا ہوگا کہ کبھی کوئی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب دعا، ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، جیسے معصومین کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ استجابت اور جواب میں فرق ہے۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کو خدا جواب نہ دیتا ہو، یعنی اپنے بندے کی جانب حتیٰ اگر نہیں بھی سننا ہوتا ہے تب بھی توجہ کرتا ہے، کہتا ہے فرشتوں اس کی دعا کو مجھ تک نہ آنے دو، میں نہیں سننا چاہتا، یعنی سنا تو کہہ رہا ہے میں نہیں سننا چاہتا۔ لہٰذا استجابت سے پہلے جواب ہوتا ہے، یعنی خدا اپنے بندے کی پکار کو سن لیتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور یا اس پکار کو رد کر دیتا ہے تب بھی استجابت ہے، اور اس پکار کو سن لیتا ہے تب بھی استجابت ہے۔ منتہا وہ استجابت جس میں انسان کو مردود بارگاہ قرار دیا جاتا ہے، اعاذنا اللہ من شرور انفسنا ومنا ومن اعمالنا وسیئات افکارنا وغیرہ ذالک۔ پس استجابت یعنی توجہ، استجابت یعنی سماع دعا، استجابت یعنی دعاؤں کا آسمان سے عبور کر کر ذات اقدس سے اللہ تک پہنچنا۔ لہذا جواب دعا، یقیناً جواب دعا آتا ہے۔ اب یہ جواب دعا کبھی استجابت بمعنی خاص ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے پروردگار کی بارگاہ میں فرمایا رب اشرح لی یسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی، خدا میرے مسئلے کو حل فرما۔ خدا میں فرعون کے دربار میں رہا ہوں، وہاں پلا ہوں، فرعون کے سامنے میری زبان میں ہچکچاہٹ ہوگی، ہارون کو سلام اللہ علیہ کو میرے ساتھ بھیج دے، وہو افصح منی لسانا، ہارون صراحت سے بات کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا تو دربار میں 4 آدمی کھڑے ہو کہیں گے موسیٰ کو بھول گئے کہ اس کا معاذ اللہ نمک کھایا اور اسی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو۔ لہٰذا ہارون کے اوپر فرعون کا بظاہر بھی کوئی منت و احسان نہیں ہے، لہٰذا افصح منی لسانا۔ اس کے بعد پالنے والے وجعل لی، مجھے قرار دے، من اہلی، میرے اہل میں سے میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر۔ آواز آئی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سارے سوالوں کا جواب، سارے سوال آپ کو دے دیے گئے۔ بس جواب کا تعلق رحمت پروردگار سے ہے، یعنی اگر خداوند عالم بندے کی دعا کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، یعنی یہ منقطع ہوتا ہے رحمت پروردگار سے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذا دعوا اللہ لم یسمعوا، اگر دعا کرتے ہیں تو سنے نہیں جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اس طرح آیا ہے کہ اذا دعونی لم اسمعہم ولم اجبہم، نہ سنوں گا نہ جواب دوں گا، یعنی قطع رحمت خدا۔ معصوم یہاں فرماتے ہیں پالنے والے پہلے مرحلے میں میری دعا کا جواب دے، یعنی میرے الفاظ، میرے دل کے اندر موجود تمام حواجز اور حالات کو تو نظر میں رکھ اور میری طرف توجہ، اقبل الیہ، پالنے والے میری طرف اقبال فرما، میری طرف وانظر الیہ نظرۃ رحیمۃ نستکمل بها الکرامۃ عندک، پالنے والے ایک نظر لطف میرے اوپر ڈال دے، مجھے اپنا بندہ سمجھ، محتاج سمجھ، پالنے والے تیری ایک نگاہ کا میں منتظر ہوں۔ من اقبل الی اللہ، روایتوں میں ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف ایک قدم آتا ہے، اقبل اللہ الیہ 10 خطوات یا خطوات، خدا 10 قدم اس کے قریب آتا۔ خوب، پس جواب اور استجابت میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بھی دعا کرے، معصوم و غیر معصوم، خدا سے کچھ طلب کریں، خداوند عالم اپنے لطف اور اپنے افضال سے اس طلب کے عوض میں اس سے بہتر چیز دے دے۔ بطور مثال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے خادمہ کی طلب کی تھی، آپ نے فرمایا بیٹا اگر تمہیں میں اس سے بہتر چیز دے دوں جو خیر دنیا و آخرت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ دیں گے وہ بہتر ہوگا۔ خوب تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عطا ہو گئی۔ پس
پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کی دعا سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کی استجابت بھی کرتا ہے، یعنی جو مانگا ہے، جو سوال کیا ہے وہ دیا جائے گا۔ لہذا روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، البتہ یہ مسامحتاً قبول نہ ہو، قبول ہوتی کوئی بھی دعا مردود بارگاہ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ جو شرائط ہیں کہ عاق والدین نہ ہو، دشمن اہل بیت نہ ہو، وغیر شارب الخمر نہ ہو، قاتل نفس محترم نہ ہو، زناکار نہ ہو، الا ما تاب، مگر یہ کہ توبہ کر لے تو خداوند عالم اسے قبول کر، لیکن در حال ارتکاب گناہ ایسے لوگوں کی آواز خدا نہیں سنتا ہے۔ فرمایا عجب یا رحیم دعوتی، تو رحیم ہے، میری دعا کا تو جواب دے گا، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی استحقاق ہے، بلکہ تو رحیم ہے، تیری رحمانیت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میں تجھے پکارتا رہوں اور تو میری طرف توجہ نہ کرے۔ پس حقیقت دعا کا پہلا مرحلہ ہے جواب و سماع و توجہ، دوسرا مرحلہ ہے استجابت، یعنی پروردگار کی جانب سے استیجاب کیا جائے، یعنی طلب جواب کو استیفا کیا جائے، یعنی جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا۔ اب وہ عطا ممکن ہے اس دنیا میں ہو، ممکن ہے اس دنیا، ممکن ہے ابھی ہو، ممکن ہے دیر میں ہو، اس لیے کہ قضاء و قدر الہی ہمارے امور کے اوپر ہم سے زیادہ مسلط، اور رحمانیت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ہم کو وہی دیتا ہے، انت مسدد للصواب بمن کا، دیکھیں پڑھنے والے مسدد بھی ہے، ہماری طلب کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کرنے کے بعد جو بہتر ہے اسے عطا کرتا ہو۔ بس عجب یا رحیم دعوتی، میری دعوت کا جواب دے، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ خدا توجہ کرے اپنے بندے کے اوپر۔ اگر خدا نہ کردہ خدا کی توجہ انسان سے ہٹ جائے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین عبدا، میرے خدا مجھے میرے اوپر مت چھوڑ، ایکال مت کر، یعنی میرے امور کو میرے ہاتھ جاؤ، تم جاؤ تمہارا کام جانے، پالنے والا لا تکلنی، مجھے ایکال مت کر میرے نفس پر یا مجھ تک، طرفۃ عین ابدا، کبھی، اس لیے کہ میں بندہ ہوں، میں اپنے صلاح و مصلحت کو تجھ سے بہتر نہیں جان سکتا۔ یہ آداب توحید ہے اور حقیقت معرفت ہے۔ اس کے بعد فرماتے وعقل یا غفور و اسرتی، تین لفظ استعمال، ایک عقل، ایک غفور، ایک اسرتی۔ عقل باب اقالہ سے، الاقالہ کہتے ہیں دو آدمی اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں، یعنی کچھ خرید و فروش کرتے ہیں، سامنے والا کہتا ہے بھائی نہیں ہم نہیں لے پائیں گے، یا ہمیں کچھ اور کام پڑ گیا ہے، آپ کا حق، اس کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ واپس کر دیں، لیکن آپ کہتے ہیں چلو بھائی شاید کوئی کام پڑ، صحیح ہے چلو خدا ٹھیک ہے، میں نے جو دیا تھا معاملہ یہ تمہارا سامان، یہ میرا پیسہ، اسے اقالہ کہتے ہیں، یعنی ایسے جیسے آپس میں خرید و فروش تھی ہی نہیں۔ اقالہ یعنی امحاء آثار ما قابل، اس سے پہلے جو کچھ تھا اس کو مٹا دینا، لہذا اس کے بعد اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا میرا کوئی معاملہ خدا کے بارگاہ میں ہے، یعنی اگر میری معصیت یا میرا کچھ نام اعمال میں لکھا ہے تو خداوند عالم میرے اوپر حق پیدا کر لیتا ہے، البتہ صاحب حق ہے وہ، لیکن گناہ کرنے کے بعد انتقام اور عذاب اور سزا کا میں مستحق ہو جاتا ہوں۔ کہتا ہوں پالنے والے ٹھیک ہے میں نے جو کیا سو کیا، اب میں اس سے لوٹنا چاہتا ہوں، پالنے والے معاف کر دے، پاک کر دے۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے یا عبدی صفحتک، اے میرے بندے میں نے تیرے نام اعمال کو بالکل پلین کر دیا۔ کالم یکون، یہ بھی لطف و عنایات پروردگار۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب گناہ کرنے کے بعد پھر انسان ایک بار گناہ کر لیتا ہے تو پھر کر لیتا ہے، پھر کہاں سے وہ پاکیزگی آ جائے گی، پھر کہاں سے وہ کوڑا پن آ جائے گا کاغذ کے اندر، ایک بار لکھ گیا تو آپ مٹاتے رہیے۔ لیکن التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا جیسے اس کے کوئی گناہ نہ ہو۔
اصل فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، کرام الکاتبین بھی خبر نہیں پاتے کہ کیا ہوا۔ لہذا اقالہ کے معنی ہوتے ہیں معاملے کو رفع دفع کرنا، فسخ کرنا، مٹا دینا، اور ہر چیز سے چشم پوشی اور نظر انداز کرنا۔ عقلنی پالنے والے میری نہیں فرمایا عقل اعمالی، عقلنی پالنے والے، یا عقل یا غفور، اے غفور، غفور بر وزن فعول ہے، فعول مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے صدوق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب مغفرت میں زیادتی کیا ہوگی؟ مغفرت میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اول تو پہلے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، اس کے بعد اس خطا کے عوض میں جو آثار پیدا ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ مغفرت ہے، غفران ہے، یہ غافر ہے۔ غفور کیسے ہوگا؟ حتیٰ وہ نشانیاں جو باقی رہ جاتی ہیں گناہ کے بعد ان کو بھی محو کر دیا جائے، یعنی بالکل معاملہ کیسے جیسے کوئی گناہ ہو ہی نہ ہو۔ اس لیے خدا غفور ہے، یا عفو ہو یا غفور۔ غفر کے معنی ہوتے ہیں غبار چھاٹ دینے کے، غفر کے معنی ہوتے ہیں تمام لکھائے سیاہ اور تمام کالے داغوں کو، دھبوں کو انسان کی شخصیت سے مٹا دیا جائے، کہ فرشتے بھی نہ کہہ سکے یہ وہی تھا جس نے فلاں کام کیا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ انسان روز گناہ کرتا ہے، روز انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ مذاق اڑاتے کہہ رہے صاحب کیا مذاق بنا لیا توبہ توبہ، نہیں عزیزوں، روایتوں میں یہ ہے کہ من ذنب کل یوم فیتوبنی، ہر روز گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں قبول کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ غلبت علی شہوتی و شقوتی و نفسی وغرتنی الدنیا بغرورها ومطالی بجنایتها، دنیا نے جو ہے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، دنیا کی چکا چوند نے مجھے اپنے اندر اسیر کر لیا ہے۔ بس پالنے والے خدا کہتا تم روز آؤ توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہوں۔ منتہا جس وقت انسان توبہ کرے اس وقت سچا ہو۔ پالنے والے میں پشیمان ہوں، نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح، توبوا الی اللہ ہے توبۃ النصوح، توبۃ النصوحہ یعنی ایسی توبہ کہ جس میں رجوع نہ ہو، اس وقت خیانت۔ بعد میں پھر انسان کے پالنے والے غلبت علی شقوتی وغرتنی الدنیا وانا بجنایت شہوتی، پالنے والے پھر مجھے بہکا دیا۔ خدا کوئی بات نہیں، تب الی اللہ فانا اقبل علیک، توبہ کر میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ بس انسان اگر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ کو وَهُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یہ خبر دے رہا ہے یہ خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یقبلو کی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہمیشہ، لمحے لمحے۔ عزیز اسی لگے جب نماز پہ کھڑے ہو، خصوصاً ہمارے جیسے گنہگار لوگ جب امامت کے لیے کھڑے ہو نماز میں تو کہیں استغفر اللہ ربی، و روایتوں میں ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ما تقدم من ذنبی ومن سیئاتی، پالنے والے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا سب فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اگر نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے گناہ گار ہے یا اس سے کوئی بے عدالتی ہوئی ہے تو اس توبہ کے بعد خدا اس کی عدالت اور مروت کو واپس کر دیتا ہے، اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز درست رہتی ہے۔ بالآخر راہ کھلی ہوئی ہے، اللہ نے راہ توبہ کو بند نہیں فرمایا ہے۔ خوب، پس اقالہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کر دینے، غفور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مٹا دینے کے، ختم ہو جانے کے، گرد ربائی کرنے کے۔ اس کے بعد عثرت کسے کہتے ہیں؟ عثرت کے معنی ہوتے ہیں لغزش کے، پیر کے پھسل جانے، ایسی لغزش العثور یعنی وقوع علی الارض مکبا علی وجہی، منہ کے بل زمین پہ گر جانے کو اثرات کہتے ہیں۔ اثرا کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل زمین پر گر جانے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان راہ چلتے چلتے ممکن ہے کہ زمین پر گر جائے، منہ کی کھائے، ٹھوکر لگے۔ پالنے والے عقل عثرتی، میری ان تمام لغزشوں کو،
ان ٹھوکروں کی وجہ جو میں منہ کے بل زمین پہ گر گیا ہوں مجھے اقالہ فرما۔ میرے دوستو عزیزوں، ڈکشنری میں بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جرم 1، خطا 2، معصیت 3، اثم 4 اور اثرات۔ یہ ہیں کیا؟ اثرت کے معنی ہوتے ہیں لغزش کے، کہ انسان منہ کے بل چلتے چلتے کہیں ٹھوکر لگنے کی وجہ زمین پر گر جائے۔ معصیت کسے کہتے ہیں؟ معصیت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا کام جو ہے موجب سزا ہے۔ اسم کا مطلب کیا ہے؟ ایسا برا کام جو انسان عمدن انجام دے اور اس کی برائی کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود بھی اس کو انجام دینے پہ مصر رہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم اس کار زشت و اس برے کام اور قبیح کام کو کہتے ہیں جس کو انجام دینے کے بعد بندہ اپنے خدا سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے مالک سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی رسی، اس کی تناب ارتباطات، اس کی رسی کٹ جاتی ہے، اس کی روپ جو ہوتی ہے، کانٹیکٹنگ روپ جو ہے اس کی اور خدا کے درمیان قطع ہو جاتی ہے۔ اب وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، لہذا مجرم کو مجرم اس لیے کہتے ہیں اجرما، یعنی اقطع واعتمد علیہ، یعنی امان خدا سے نکل گیا، اب یا اپنی امان میں جی رہا ہے یا شیطان کی امان میں۔ بس جرم کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسا کام کرے زشت جس کی وجہ سے اپنے خدا سے منقطع ہو جائے، کٹ جائے، دور ہو جائے۔ معصیت یعنی ایسا کام کرنا کہ جو عذاب ہے۔ اس کے بعد اثرت کے معنی ہوتے ہیں ایسی لغزش جس کی وجہ سے انسان منہ کے بل گرے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ معصیت، اسی کے ساتھ جرم، اسی کے ساتھ جو ہے اسم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا تعلق نافرمانی سے ہے، لیکن اثرت کا تعلق ضعف اور کمزوری سے ہے۔ بھائی انسان بالخیر راستہ چل رہا ہے، ٹھوکر لگ کے گر گیا، یا تیز ہوا آئی گر گیا، یا پیر پھسل گیا گر گیا، تو اس کا تعلق ضعف سے ہے۔ اب ایک سوال کہ امام علیہ السلام تو معصوم ہے، پھر امام کیوں کہتے ہیں پالنے والے میری لغزشوں کو معاف فرما؟ بالاخره لغزش چاہے ضعف کی وجہ سے ہو۔ دیکھیے ہر کار گناہ میں دو خرابی ہوتی ہے۔ پہلی خرابی ہوتی ہے کہ اس کے اندر قبح فعلی پایا جاتا ہے اور قبح فاعلی پایا جاتا ہے۔ قبح فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ذاتاً برا ہوتا ہے، یعنی قبح فعلی یعنی یہ کام، یہ فعل برا ہے، مثلا چوری۔ قبح فاعلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، یعنی کام بھی برا ہے اور اس کی نیت بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہر کار خیر کے اندر دو حصہ ہوتا ہے، حسن فعلی و حسن فاعلی۔ حسن فعلی کام مفید ہے، ایسا کام، لہذا دیکھیں شریعت کے اندر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعض وقت ہم لوگ نذر و منت مانتے ہیں، تو نذر و منت کے لیے شرط یہ ہے کہ نذر مرجو نہیں ہونی چاہیے، راجح، یعنی جس فرض کریں آپ نیت کریں کہ صاحب میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو مثلا فرض کریں 2 مومنوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 2 سیدوں کی مدد کروں گا، یا امام بارگاہ میں جھاڑو لگاؤں گا، یا مثلا ایک قرآن ہدیہ کروں گا، یا یہ سب راجح ہے، یعنی یہ اچھا کام ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے نیت کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنی والدہ کو پیدل جو ہے زیارت کراؤں گا۔ مرد صاحبی مطلب آپ اپنے کام کی وجہ سے دوسروں کو زحمت دیں، یہ نذر مرجو ہے، اپنے اوپر دیجیے۔ بعض وقت انسان نیت کرتا ہے کہ صاحب اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں صاحب سے میں یہ کام کرواؤں گا، یہ نذر مرجو ہے۔ بس نذر کے اندر، منت کے اندر جب آپ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو راجح ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو مفید ہونے ہو۔ مثال طور پر کوئی کہ صاحب اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں جو ہے 10 بار معاذ اللہ مثلا 10 بار میں مسجد کے سامنے اٹھک بیٹھے کروں گا، یعنی
یہ نظر نہیں ہے، نہ شرعن نظر ہے نہ عرفن نظر ہے۔ شریعت کے اندر نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو مفید ہو اور شرعی ہو، یعنی مفید ہے جس کو لوگ کام کہیں، نہ کہیں یہ بیوقوفی ہے، نہ کہیں یہ بیکار کا کام ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ شرعی ہو، شرعی یعنی خدا اس کی اجازت دیتا ہو۔ بطور مثال بعض لوگ ہیں کہ صاحب اگر یہ کام ہو گیا تو مثلاً ہم قوالی کروائیں گے، یا کوئی شرعی نہیں ہے، یا مثلاً اگر ہم ایسا ہوا تو ہم ایک مقابلہ کروائیں گے جس میں جو ہے مثلاً جیت اور ہار رکھیں گے، کوئی کمپٹیشن کروائیں، خوب یہ شرعی نہیں ہے۔ نظر اس چیز کی ہوتی ہے جو مفید اور مشروع، یعنی کار فائدہ مند، اور وہ کام جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ خوب آپ نے ایک نظر کی تو کہتے ہیں کہ کار خیر کب ہوگا، آپ کا فعل ثواب کب ہوگا، یا عمل صالح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک حسن فعلی، دوسرے حسن فاعلی۔ حسن فعلی کیا ہے؟ خود ایک کام بے نفس سے ہی اچھا کام ہو، جس کو شرعاً شریعت اور عرف و عقل کہتی ہے یہ کام صحیح ہے۔ مثال طور پر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں مونچھ مڑا دوں گا، داڑھی مڑا دوں گا۔ خب شریعت ان چیزوں کو حماقت میں شمار کرتی ہے۔ اول تو داڑھی بڑھانا حرام ہے، لیکن بفرض کوئی کہے میں برسر کے بال چھوٹے کر دوں گا، یا بعض لوگ خرافاتی ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ مثلا کوئی ایسا کام جس کا کوئی عقل و شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ پس حسن فاعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنے والے کی نیت اچھی ہو، قربتاً اللہ انجام دیتا ہو، گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو۔ حسن فعلی ہے کہ کام بے نفس ہی اچھا ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہاں پہ جو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا عقل یا غفور و عثرتی، میرے اثرات سے مجھے نجات دے، تو اب یہ اندازہ ہو جو میں نے 5 قسمیں بیان کی کہ اثرات یعنی لغزش جس کی وجہ سے انسان گر جائے، معصیت جس کے اندر عذاب الہی ہو، نافرمانی الہی ہو، اسم جو وہ برا کام ہے جس میں انسان بغیر ڈر و خوف کے انسان کام کرتا ہوگا جو ہوگا، جیسے حضرت زینب یزید سے کہا کہ تو تقرأ علی ثنایا، تو جو ہے حملہ کر رہا ہے دندان مبارک ابا عبداللہ الحسین کے اوپر، لا مستعظما ولا مستعصما، تجھے ذرا سا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ کار حرام ہے۔ بس حقیقت معصیت، حقیقت جرم، حقیقت گناہ، ان تمام چیزوں کا تعلق نافرمانی الہی سے، لیکن اثرت جو ہے اس کا تعلق ایک فطری امر سے، ایک انسان ضعف کی وجہ سے گر جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے پیر پھسل جاتا ہے۔ اولاً آیا معصوم پھر بھی اگر انسان گر جا رہا ہے غفلت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے گر رہا ہے یا کسی ایسی لغزش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا تعلق ضعف سے ہے۔ معصوم خدا کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پالنے والے بالاخره جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر قوت بھی ہے تو تیری دی ہوئی ہے، میں وہی بندہ ہوں جو بندہ ضعیف ہے، میں وہی بندہ ہوں جو بندہ کمزور بندہ ہے۔ پالنے والے اپنی عنایت، اپنی رافت، اپنی رحمت کو کبھی مجھ سے منقطع مت فرمانا۔ اب سوال یہ کہ جب معصوم ہوتے ہیں تو انہیں پھر کیا کہنے کی ضرورت خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا خدا یہاں تو صرف آیا ہے لغزشوں کو معاف کر دے۔ چند دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کا تعلق ادب مع اللہ سے ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا کیا ادب ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جب اپنے خدا کے قریب آتا ہے تو اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ میری گفتگو شیخ عثمان خمیس قطری سے ایک مناظرہ ہو رہا تھا آج سے تقریباً 10-12-15 سال پہلے paltalk.com پر، تو اس نے کہا کہ علی علیہ السلام معاذ اللہ معصوم نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے معصوم نہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل میں کہ انی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، میں نے ظلم کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اطلاع نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو تم اس طرح کے اعتراض نہ کرتے۔ جس کو تم دعائے کمیل کہتے ہو وہ دعائے خضر علیہ السلام ہے اولاً۔
دوسرے کہ خضر علیہ السلام کی یہ دعا، یعنی یہ دعا خضر علیہ السلام نے تعلیم کی ہے، یعنی کمیل جیسے لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حضرت خضر کی دعا ہے، اس کو امیر المومنین نے تعلیم کیا ہے۔ دعائے امیر المومنین اگر دیکھنا ہے تو جوشن کبیر ہے، دعائے امیر المومنین اگر دیکھنا ہے تو دعائے صباح ہے، دعائے امیر المومنین علیہ السلام دیکھنا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات مسجد کوفہ ہے اولاً۔ ثانیاً اگر یہ کہتے بھی ہیں تو یہ ادب مع اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا شاگرد دیکھا ہے جو اپنے استاد کے سامنے جاتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں، میں مدقق ہوں، میں مصنف ہوں، میرا قلم یہ ہے، میرے ادبیات؟ تو استاد مسکرا کہے گا بیٹا کس سے کہہ رہے ہو، یہ تو ہم ہی نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو نہ تنہا اپنی شیخیاں بگھارنا یا اپنی خصوصیت کو خود بیان کرنا اپنے معلم کے سامنے ادب نہیں ہے، بلکہ یہ بدتمیزی و بے احترامی ہے۔ لہذا انبیاء کا، اولیاء الہی کا ادب یہ ہے کہ جب خدا کے سامنے قرار پاتے ہیں تو اپنے کو ہر خوبی سے خالی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے ان کا ذاتی نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے، پروردگار کی طرف سے ہبہ ہوا ہے۔ تو جب پروردگار نے دیا ہے تو اس کے سامنے، پروردگار کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عام اردو زبان میں اس کو نمک خوردن و نمکدان شکستن، یعنی نمک حرامی سے کہتے ہیں یا بے ادبی کہتے ہیں۔ لہذا انبیاء اولیاء سارے مقامات رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ حضور سے بڑا کون خدا کو پہچاننے والا ہے؟ حضور سے عظیم کون عبادت کرنے والا ہے؟ خدا کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اللہم ما عرفتک حق معرفتک، پالنے والے جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچانا۔ خوب آپ نے نہیں پہچانا تو کس نے پہچانا؟ اگر آپ نے نہیں پہچانا تو باقی تو سب نل ہیں۔ بس حضور سرور کائنات یہ ادب مع اللہ فرماتے ما عبدتک حق عبادتک، میرے خدا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں عبادت نہ کر سکا۔ پیغمبر علمناک ما لم تکن تعلم، آپ سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، ہم نے سکھایا آپ کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں رب زدنی علما و یقینا و فہما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما، میرے یقین میں اضافہ فرما۔ پیغمبر کے سامنے تمام عالم پیدا ہوا ہے۔ فلاسفہ میں دو گروہ ہے، ایک وہ کہ جو حکمت مطالعہ کے قائل ہیں، مرحوم ملا صدرہ اور ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد وغیرہ، فیض کاشانی وغیرہ، مرحوم میر داماد وغیرہ، اور فلاسفہ مشاء مرحوم ابن سینا اور شہاب الدین سہروردی کے کچھ شاگرد اور مرحوم ابن سینا کے شاگرد وغیرہ وغیرہ، بہمنیار وغیرہ وامثال ذالک، فارابی اور ابی نصر فارابی ہو، اسحاق فیلسوف عرب اسحاق کندی وغیرہ ذالک۔ دو گروہ ہے، ایک تو ان گروہوں کے اندر یہ بحث ہے کہ آیا خدا قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی خداوند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر خدا قادر مطلق ہے اور تمام اشیاء کی علت تامہ ہے، یعنی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ علت تامہ کا قانون یہ ہے کہ جیسے ہی علت حاصل ہوتی ہے معمول حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں گیس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ہوا بھی نہیں چل رہی ہے، گیس پھیلا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہی ماچس جلائی آگ لگنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیس موجود ہے، ہوا میں منتشر ہے، ایک جرقے کی ضرورت ہے، ایک چنگاری۔ تو یہ سب ملا کے علت تامہ بنتے ہیں۔ خداوند عالم علت تامہ ہے موجودات کے لیے، جب علت موجود ہے تو معلول کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب جو مشکل پیش آتی ہے ان علماء و فلاسفہ کے سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا تمام موجودات کے لیے علت تامہ ہے تو اس کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے یہ موجودات ہیں۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا ایک خدا کے ساتھ لاکھوں قدیم، لاکھوں ازلی۔ تو یہاں آ کے فلاسفہ مشاء اور فلاسفہ اسلامی نے ایک راستہ نکالا ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم صادر اول کا خالق ہے۔
یعنی مخلوق اول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت محمدیہ جس کو کہتے ہیں، اس سے میں توضیح نہیں دے سکتا اس نشست کے اندر۔ حقیقت محمدیہ یعنی وہ تمام نعمتیں اور خوبیاں جو عالم میں ایجاد ہونے والی ہے، خدا ایک شے کو عطا کرتا ہے، اسی شے کا الگ الگ نام ہے۔ اسے علی کہیے، فاطمہ کہیے، حسن کہیے، حسین کہیے، ابراہیم کہیے، آدم کہیے، نوح کہیے، موسیٰ کہیے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، الاف التحیۃ والسلام علی نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ خوب حقیقت محمدیہ کو اللہ نے ایجاد کیا۔ اس حقیقت کا خالق خدا ہے، اور اس حقیقت کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ تمام موجودات کو اس نے باذن الہی ایجاد کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا اتنی توضیح دینے کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے جب ان اشیاء کو خلق کیا، ایجاد کیا، تو ایسی صورت میں ان کا موجد یہ حقیقت محمدیہ ہے، ان کو ایجاد کرنے والی یہ ذات اقدس محمدی ہے۔ خوب، یہ ذات اقدس محمدی جسے حقیقت محمدیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، فلاسفہ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نظریے کو ایجاد کیا ہے۔ خوب دقت کریں اس بات کے اوپر تاکہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے اس موجود کو پیدا کیا، اور اس موجود نے تمام موجودات کو پیدا کیا۔ وہ شبہ برطرف ہو گیا کہ صاحب اس کے ساتھ لاکھوں موجود ہیں جو ہمیشہ نہیں، اس کے ساتھ صرف یہ وجود ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، باقی وجودات کو اس وجود دوم نے ایجاد کیا ہے باذن پروردگار عالم۔ بس خدا علت تامہ ہے اس موجود کے لیے۔ ان کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا علت تامہ ضرور ہے، لیکن علت تامہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم ایسی علت ہے جس کو شعور نہیں ہے۔ یہ علت طبائع میں ہوتا ہے، نیچر چیزوں میں ہوتا ہے کہ صاحب گیس موجود ہے، پائپ لائن موجود ہے، آپ نے ماچس ماری، آگ لگ گئی۔ یہ علت طبیعی کے اندر، خدا علت شاعر ہے، یعنی خدا باشعور موجود ہے۔ اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل، جب چاہے گا پیدا کرے گا، جب چاہے گا پیدا نہیں کرے گا۔ خداوند عالم کی مخلوقات خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خداوند عالم نے ان تمام اشیاء کو افاضہ کیا ہے، کسی کے پاس کچھ اپنا ذاتی نہیں ہے۔ میں آگے اپنے خلاصے کی طرف۔ پس انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے یہ ہبہ ہے پروردگار کی طرف سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے۔ ذالک رحمت من ربک لنت لہم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ مہربان ہیں وغیرہ ذالک۔ تو یہ رحمت پروردگار ہے۔ جب یہ رحمت پروردگار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی نعمتوں کا لینے والا کبھی خدا کے سامنے اکڑ کے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خدا میں عالم بھی نہیں ہوں، خدا میں کار خیر انجام دینے والا بھی نہیں ہوں، خدا میں سب سے حقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام اللہ علیہ خاک پہ سجدہ رکھتے تھے، سر رکھتے تھے اور فرماتے تھے الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، خدا میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ آواز آئی موسیٰ، یہ ادا مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ میں نے تم کو کلیم اللہ بنا لیا، تم سے گفتگو کرنے کا شرف تمہیں عنایت کر دیا۔ ابراہیم سلام اللہ علیہ کی ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ابراہیم تم میرے خلیل ہو، انی جاعلک للناس اماما۔ بچے کے گلے پہ چھری چلوا دی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دل میں بستا ہوں یا اسماعیل علیہ السلام بستے ہیں۔ میں آج بھی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا رحمت کرے، میرے استاد مرزا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک اس اسماعیل کو ذبح نہیں کر لیتا تب تک خدا کے قریب وہ انسان
نہیں ہوتا۔ اب یہ اسماعیل کسی کا پیسہ ہے، کسی کا اسماعیل اس کا مال ہے، کسی کا اسماعیل اس کی اولاد ہے، کسی کا اسماعیل اس کا مقام اور عزت ہے، کسی کا اسماعیل اس کا اسٹیٹس ہے۔ ہر آدمی کے پاس ایک محبوب ہوتا ہے، خدا جب تک اس محبوب کے اوپر چھری نہیں چلوا لیتا تب تک مقام نہیں عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہم بندوں سے امتحان لیتے ہیں، کاہے کا؟ ہم امتحان لیتے ہیں نقص اموال کا، پہلے مال سے امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد بھوک سے امتحان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ثمرات یعنی پھل وغیرہ باغات وغیرہ کا امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد اولاد کا امتحان لیتے ہیں، پھر جان کا امتحان لیتے ہیں۔ جب یہ سارے امتحانات دے چکتا ہے تب وہ ہمارا قریبی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل سے سارا امتحان لے لیا، اس کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ بس میرے دوستو عزیزو، پہلا مسئلہ یہ کہ نبی امام معصوم ہوتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ادب کا طریقہ ہے۔ میں نے عثمان خمیس یا دیگر وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ائمہ شیعہ کی دعا دیکھو، اس میں ائمہ خدا کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، مغفرت تلاش کر رہے ہیں، تو ان سے کہوں گا کہ مگر 1,24,000 انبیاء معصوم نہیں ہیں، مگر قرآن میں حضرت آدم نے استغفار نہیں کیا، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار نہیں کیا، حضرت نوح نے استغفار نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا۔ بس استغفار کرنا ادب کی دلیل ہے، استغفار کرنا نمک حلالی کی دلیل ہے، استغفار کرنا اپنے اور خدا کے درمیان کے درجاتی فاصلے کے اعلان کرنے کا نام ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین و انبیاء طاہرین علیہم السلام، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے تعلیم۔ یہ ہمیں تعلیم دینے آئے ہیں۔ جب تک معصوم خود استغفار کا طریقہ نہیں بتائیں گے، دعا کا طریقہ نہیں بتائیں گے، ہم کیسے دعا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں؟ تیسرا جواب ان کا یہ ہے، میرے دوستو عزیزو، آپ دعا کرنے بیٹھے ہیں، آپ کوئی ٹیبل ٹاک کرنے نہیں بیٹھے ہیں، خدا سے کوئی معاہدہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ برابر کے ہیں، آپ دعا کرنے والا ہر وہ طریقہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے جس سے مانگا جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، پسیج جائے، وہ آپ کی بات سن لے، آپ کی طرف توجہ کر لے۔ جب آپ خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں تو تمام وہ ذریعے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استجدا، یعنی وہ تمام ذریعوں کو فراہم کرنا جس کی وجہ سے آپ کی دعا پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ لہذا یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن جب خدا کے سامنے قرار پاتے ہیں تو اپنے کو خدا کے سامنے نچھاور کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ بس یہاں کے اوپر جو معصوم فرماتے عقلنی اسرتی، خدا میری لغزشوں کو معاف فرما، کوئی لغزش نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میرے حبیب ہم نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کیا، کوئی آپ کا گناہ ہی نہیں ہے، آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر کیوں؟ عائشہ سے روایت ہے اور ہماری روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب پیغمبر بہت زیادہ گریا کرتے تھے نماز کے اندر، ایک دن عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، خوب خدا نے آپ کو معصوم بنایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا الا اکون عبدا شکورا، اگر خدا نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، عصمت دی ہے، تو کیا میں شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ تو یہ دعا بجائے تشکر ہے۔ بس میرے دوستوں، عقلنی اسرتی، خدا معاف فرما، پاک کر دے میری ہر لغزش کو، اے میرے پالنے والے۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا، فکم یہاں کم معنی استفہام میں ہے، اور یہاں کے اوپر استفہام بے معنی کثرت اور عظمت کے ہے۔ فکم یعنی نہ جانے کتنی، یعنی بہت زیادہ، یعنی نہ جانے کتنی اے میرے معبود تو نے کرب کو میرے اوپر سے ہٹا دیا ہے۔ کرب کا تعلق، کرب کے معنی اس مصیبت کے ہوتے جس کی وجہ سے انسان کے سانس
رکنے لگتے ہیں، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پالنے والے نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں کہ تو نے ان مصیبتوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ وَہُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، ہم اس غم کو کہتے ہیں جو فکری غم ہوتا ہے، یہ کرب سے ہلکا ہوتا ہے۔ خداوند عالم نہ تنہا مصیبت کو دور کرتا ہے بلکہ مصیبت کی وجہ سے ایجاد ہو جانے والی ٹریجڈی جو آپ کے ذہن و مغز و قلب و فکر اور آپ کے اعصاب پہ اثر کرتی ہے، خدا انہیں بھی دور کرتا ہے۔ معصوم یہاں سے الطاف الہی کو شمار کر رہے ہیں۔ الہی نہ جانے کتنی مصیبتیں جس کی وجہ سے میرا دم گھٹ رہا تھا، تو نے اسے دور کیا، فرجتہا، اسے ہٹایا، اور نہ جانے کتنی پریشانیاں آنے والی تھیں جو میرے ذہن اور میرے فکر کو خراب کیے دے رہی تھیں، اس کو تو نے مجھ سے دور کیا، کشف کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَأَسْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، نہ جانے کتنی غلطیاں، نہ جانے کتنی خطائیں، نہ جانے کتنی افتادیں کہ جو انسان پہ آنے والی ہے وہ تو نے دور کی ہے۔ اس کے بعد عرض ہوتا ہے وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، اور نہ جانے کتنی رحمتیں تو نے منتشر فرمایا۔ بس خلاصہ درس یہ ہوا کہ انسان جب دعا کے مقام میں بیٹھتا ہے تو وہاں انسان کو اپنی کبریائی بھول دینا چاہیے، خدا کے سامنے اسٹیٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ انسان خدا کے سامنے چھوٹے پن سے وارد ہوگا، تذلل سے وارد ہوگا، اتنا ہی آسان ہوگا دعاؤں کی استجابت میں۔ استجابت سے زیادہ خدا کی توجہ کی ضرورت ہے، یہ سب سے مہم چیز ہے۔ اسی توجہ کے لیے معصومین دعا کرتے تھے۔ باقی معصومین کو ان اشیاء سے اتنی غرض نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا ان کی ہم و غم نہیں تھا، بس یہ چاہتے تھے کہ دائماً خدا کے حضور میں رہیں اور خدا کی عنایات ان کو شامل حال رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا کبھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو، خصوصاً معصومین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہاں، تبدیل بے احسن کر سکتا ہے، ایک خادمہ کے بجائے تسبیح زہرا دے سکتا ہے، لیکن دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ خدا ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا جن کی زبان لسان صدق ہے۔ خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، خدا ہماری طرف توجہ فرما، خدا ہماری زندگی میں آنے والے ان تمام لغزشوں کو معاف فرما، خدا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد دنیا و آخرت میں ہمیں لحظہ و آن اہل بیت سے دور مت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔